ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، آج سعید صاحب کے گھر میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے. اس تکمیل قرآن کی دعا کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت قرآن کی شکل میں دی. عظیم الشان یعنی ایسی نعمت، عجیب و غریب نعمت ہے. اللہ کے ایسا کلام ہے جس کا نزول 23 سال میں ہوا، اور ہر آیت، ہر حرف کا نزول بڑی شان کے ساتھ. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھی کتاب دے دی ایک ہی دفعہ اس کتاب کو پروٹوکول دیا گیا آسمانی، اور نبی کو حوالے کر دی گئی. تو رات پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں حوالے ہو گئی، کوئی دور پڑ گئی. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل ایک ہی وقت میں مل گئی. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبور ہے وہ ایک ہی وقت میں مل گئی. تمام انبیاء پر جو صحیفے اترے وہ فرشتوں نے حوالے کر دی. لیکن قرآن مجید کی باری آئی، ایک آیت اتر رہی ہے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آ رہا ہے. 2 آیتیں اتر رہی ہے، 70,000 فرشتہ ساتھ آ رہا ہے. جبریل امین آ رہے ہیں. پیغمبر السلام کے قلب مبارک پر وحی نازل ہو رہی، اور آپ اس کو زبانی یاد بھی پیغمبر کو ہو رہا ہے اور زبان مبارک سے امت کو سنا بھی رہے. 23 سال میں 24,000 مرتبہ ایسا ہوا. اس سے آپ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ کریں کہ جس کے نزول کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا. ایسی کتابی شکل میں دیتے تھے، ایک دفعہ ہوتا لیکن، اور کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی سفر میں، کبھی مکہ شریف میں، کبھی مدینہ شریف میں، اللہ اکبر، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں پیغمبر السلام پر وحی الہی نازل ہو رہی ہے. اور فرشتے جب وحی لے کر اترتے تھے، وحی الہی اور قرآن لے کر اترتے تھے، اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی کہ شیاطین اور جنات سب غائب ہو جاتے تھے. ایسے منور فضا ہو جاتی، اور پھر پیغمبر السلام پر قرآن مجید کا نزول ہوتا اور آپ پھر امت کو پڑھ کر سناتے. اللہ نے وعدہ فرمایا: لا تحرک به لسانک لتعجل به. فرمایا آپ حرکت نہ دیں، جلدی جلدی پڑھنے کی فکر نہ کریں. ان علینا جمع و قرآن، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں بھی جمع کریں اور آپ کی زبان سے بھی ادا کریں. یہی اس کی برکت ہے. پیغمبر السلام کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے امت کو یہ نعمت آپ کے صدقے دے دی کہ یہاں پر ہمارے سینے میں جمع ہو رہا ہے اور ہماری زبان سے پڑھایا جا رہا ہے. ورنہ کہ حافظ قرآن 30 سپارے کوئی بھی اس طرح کھڑے ہو کر کوئی سنا دے. دنیا میں
ہر قسم کے علوم ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی علم پڑھتا ہے، کتابیں یاد کرتا ہے، اس میں انگریزی ہے خوب رٹے لگاتے ہیں، ایک استاد کھڑا کر دے دوسری دفعہ ہی بھول جاتا ہے۔ اب جہاں مسلح پر کھڑا جب اس کو پتا ہے کہ پیچھے غلطی نکالنے والے بھی قاری صاحب نے مجھے نہیں چھوڑنا، حافظ صاحب نے مجھے نہیں چھوڑنا، لیکن کیوں؟ اللہ فرماتے ہمارے دل میں ہم نے اگر اپنے پیغمبر کو ہم نے یہ نعمت دی تھی تو ان کے صدقے ہم امت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ پیغمبر السلام کی وجہ سے آپ کی چونکہ سب سے پہلا حافظ خود پیغمبر تھا، اس کے بعد امت کو بھی حافظ بنا دے۔ ورنہ یہ قرآن مجید جو اتنی پروٹوکول کے ساتھ نازل ہو، اس کا اتنا آسانی سے یاد ہو جانا اور زبان سے ادا ہونا، اللہ کبھی نہ کہتے پیغمبر السلام سے اگر یہ اتنا آسان ہوتا کہ ہم آپ کے سینے میں جمع کریں اور آپ کی زبان سے ادا کریں ہمارے دل میں ان علینا، بلکہ اس کی تشریحات بھی ہمارے دل میں، ثم ان علینا بیانا، اس کی تفصیلات اور اس کی تشریحات بھی آپ کی زبان مبارک سے ہم امت کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن نے تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پیغمبر السلام نے بتایا ایسے نماز پڑھو۔ قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے فجر کی 2 رکعت پڑھنی، قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ ظہر کی 4، قرآن کا نماز پڑھو۔ اب نماز کیا ہے ہمارے نبی سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ حدیث کیا، زکوٰۃ کیا ہے ہمارے پیغمبر سے پوچھیں، وہ بتائیں گے زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہے۔ 7.5 تولے پر اتنا دینا ہے اور 52 تولہ چاندی ہو تو یہ دینا ہے، ہمارے پیغمبر بتائیں گے، ان سے پوچھو جا کر۔ روزہ کس طرح رکھنا ہے ہمارے پیغمبر اسلام بتائیں گے، کیا فضیلت ہے اس روزے میں ملنے والی۔ تو میرے دوستو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ ہے، جس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اگر اس کو شمار کیا جائے تو وقت نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر اگر دنیا سے جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے دوزخ کے بند ہیں، تو کہاں جائے گا؟ جنت ہی میں جائے گا نا۔ جب ایک ہی جنت کا راستہ کھلا تو جنت میں جائے گا، جنت میں لے جائے۔ لیکن تعارف فرمایا کہ قرآن نے تعارف کرایا کہ رمضان جو اتنا اونچا مہینہ ہے، کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہتے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور خاص طور پر جس وقت میں نازل ہوا، جس ٹائم میں لیلۃ القدر میں، وہ ایک رات اپنے 84 سال سے زیادہ کرتے، ایک رات، یعنی پورا مہینہ برکت والا ہو گیا قرآن سے، اور خاص طور پر جس رات میں نازل ہوا ہے، حالانکہ پوری رات میں نہیں، تھوڑے سے رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں نازل ہوا تھا۔ پیغمبر السلام پر بھی جو غار حرا میں وحی آئی تھی سب سے پہلی، وہ بھی تھوڑے سے وقت میں آ گئی تھی، 5 آیات، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی تھوڑی دیر میں لے آئے، لیکن پوری رات کی قیمت یہ لگا دی کہ اس رات میں کوئی بھی عبادت نہ پڑھے، 84 سال پڑھنے کے برابر، صدقہ دیا 84 سال صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تم نے اس وقت جو ہے کوئی ذکر کیا 84 سال ذکر کے برابر، کوئی بھی کام اس رات میں تم کرو گے۔ اس لیے کہتے ہیں لوگ پوچھتے لیلۃ القدر میں کیا کریں، بھئی ہر طرح کی نیکی کر لو، 84 سال لکھا جائے، ہر نیکی کر لو۔ کسی کو چائے پلا دو، 84 سال چائے پلائی، سنو یہ نہیں کہ چائے لے کر پھرتے رہو، یہ تو مثال دی۔ صدقہ کیا تم نے، بیٹھ تو بچہ انگلی آ جائے گی آپ کو، چھوٹے پکڑ لو اس کو، ایسی چیز نہ کہہ لو بعد میں پریشان۔ اب یہ 84 سال کی عبادت ایک رات اتنی بڑی کیوں کی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو قرآن نازل ہوا۔ دیکھیے پورا مہینہ بھی اتنا عظیم الشان ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا رمضان میں جو روزہ رکھوایا جاتا ہے نا دن میں، یہ روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ ہماری روح اس قابل ہو جائے کہ رات کو جب مصلی پر قرآن پڑھنے والا پڑھے اور سننے والے سنے تو اس کی روح اس قرآن کے انوارات کو لے سکے۔ آپ یہ دیکھیں جب برتن صاف ستھرا ہوتا ہے تب اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے، اگر برتن میلا ہے، برتن خراب ہے تو کون ڈالے گا؟ بولو بھائی، کون ڈالے گا اس میں؟ تو دن کو برتن منجوا دیا۔ اگر روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو پھر نفس کوئی شرارت نہیں کرتا، شیطان تو ویسے ہی بند ہے،
نفس کو جو ہے کوئی شرارت نہیں، نہ کوئی بری بات کہنے کی ہمت ہے، نہ دیکھنے کی کوئی، اور چپ چاپ آدمی کا بس جائے پڑا رہے میاں اللہ میاں، بس کام ہو جائے، روزہ کھل جائے، تو ذکر اذکار کر لیتا ہے، کوئی تلاوت کر لیتا ہے۔ اب نفس جب گناہوں سے دور ہوا تو نفس میں پاکیزگی پیدا ہو گئی، نفس کے اندر فرشتوں والے اوصاف پیدا ہو گئے۔ اب رات میں اللہ اکبر کر کے تراویح کی نماز میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کا نفس قرآن کے نور کو جذب کرے گا، جس کو فرشتے جذب کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کہ قرآن کا نور جذب کرتے ہیں، اس لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں فرشتوں کو قرآن تلاوت شروع کر دو، فوراً آ جائیں گے، کیونکہ وہ قرآن مجید کے انوارات کے بڑے طلبگار ہیں۔ یاد رکھو، تمام محدثین نے لکھا کہ آسمانوں سے اترتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے زمین یہ، جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ جو اتنے فرشتے سے اگر نظر آ جاتے تو حیران ہو جاتے، یہ کیا ہے؟ خود پیغمبر اسلام کے صحابی کا واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور ان کا گھوڑا اچھلنے لگ گیا، بچہ پاس سویا ہوا تھا، دوبارہ پھر شروع کی تو پھر یہ حال، 3 دفعہ ایسا ہوا تو اپنی اس جھوپڑی میں سے، مکان سے جو باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے مکان کے اوپر ایک سائبان ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بتیاں جل رہی ہیں، اور یکدم ان کو دیکھ کر سائبان چلتا ہوا مسجد نبی میں جا کر وہاں غائب ہو گیا۔ تو صبح کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات عجیب واقعہ ہوا، کس طریقے میں واقع ہوا؟ فرمایا تو پڑھتا رہتا تو فرشتوں کو لوگ دیکھ لیتے، یا آسمان سے فرشتے تھے تیری سورہ بقرہ سننے کے لیے آئے۔ تو عجیب، یعنی وہ فرشتوں والی صفات دن کو روزہ پیدا کرتا ہے، اور رات کو ہم قرآن کا جو نا ہمارا جو نفس ہے وہ قرآن مجید کا انوارات کو لیتا ہے، ہمارا دل لیتا ہے، کیونکہ دل کو بھی نفس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یاد رکھو، ہمارا دل جو بیکار ہوا پڑا ہے نا، آج ہمارا دل کسی کام کا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ دل سب سے قیمتی چیز ہے اور اسی میں گند بھرا ہوا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اس میں کتنا گند ہے؟ ہم وقت وہ یہ ہر وقت یہ دل میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے تو دل نہیں دیا، دل میں تو ایمان کی شمع رکھی، دل میں تو قرآن رکھا ہے، دل میں تو نور رکھا ہے، دل ہی میں۔ ابھی کراچی میں ایک بہت بڑے مجمع میں وہاں تھا، بیان تھا، تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اگر مقصد حیات یہ دنیا ہوتی تو آپ، میں نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی کمانے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے تو واپسی پر پیسے ساتھ لائے گے یا نہیں؟ بولو، اگر پیسے نہیں لائے گے لوگ گئے تو کرنے گیا تھا؟ انگلینڈ اگر ایک ڈگری لینے کے لیے طالب علم گیا ڈاکٹر بننے کے لیے، وہ وہاں سے ڈگری لے کر نہ آئے تو لوگ یہ تو کرنے کا گیا تھا۔ تو میں نے کہا اگر یہ دنیا داری جو آج جس کے پیچھے وہ کھپ کھپ کے مر گئے، اگر مقصود ہوتی تو قبر میں ساتھ جاتی نا۔ اللہ فرماتے تو دنیا میں بھی کیا کما کے لایا ہے، لیکن نہیں، دل کی دولت جا رہی ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں ہمارے لیے کیا مال لے کر آیا ہے، دل میں بھی دنیا بھری ہوگی تو بتاؤ کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ دور سے اللہ فرماتے اس کو ہمارے پاس نہ لانا، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے دربار میں آئے، کیونکہ ہمارے تو پھل آئے گی، ہمارے تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد، نہ نماز ہے نہ روزہ، کوئی نور ہی نہیں اس کے بعد، ہمارے پاس نہ لانا اس کو۔ تو دل کی دولت ہی جو لے کر جاتے ہیں، اور وہ دولت بھی اس طرح ملتی ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں، دل میں دولت مال جمع ہو رہا ہے، یہی مال لے کر قبر میں جانا ہے، یہی ہماری دکان ہے جو ساتھ جانے والی، اور کوئی دکان ساتھ نہیں ہے، دنیا میں نہیں جاتی، اور وہ بھی دنیا میں جاتی ہے۔ آپ کی فیکٹری ہے، وہ جاتے ہیں لاہور جائیں، آپ کہیں جی ہماری فیکٹری، یہ پیچھے میری گاڑی کے پیچھے میری فیکٹری بندی ہوئی ہے، کہے گا جی میری بابل نگر میں فیکٹری ہے۔ اکثر بات جاتا ہوں تو لوگ کسی بھی پوچھ لو تو ڈیفنس سے نیچے کوئی اپنا ایڈریس نہیں بتاتے، جی میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، چونکہ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، ان چیزوں سے میں واقف بھی ہوں، تو میں ڈیفنس میں، لاہور ڈیفنس کراچی ڈیفنس میں ہمارے رہنے سہنے کا جی وہاں ہے، سب کسی جھوپڑی محلے میں رہتا ہوں، بحث کالونی میں رہتا ہوں، تو ڈیفنس کا ایڈریس بتائے، اب کیا بتا، ابھی یقین کرنے کا ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے۔ اور اگر وہ مجھے پوچھیں گے جی آپ کیا کرتے ہیں، اور کہا جی میں تو دین و علم کی خدمت کرتا ہوں، تو کہا گیا اچھا جی پھر آپ کی وہ دکان کہاں ہے؟ تو میں نے باول نگر میں کہا ہاں جی آپ کو کچھ چیز چاہیے تو ابھی بولیے کیا چاہیے آپ کو۔ تو میں کہتا ہوں دنیا میں یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی تو قبر میں کیسے جائیں؟ وہی جائے گا جو یہاں پر مال ہے آپ کے دل۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان بہت بڑی نعمت ہمیں دی، جس میں قرآن مجید کے انوارات، رات کو قرآن، دن کو روزہ۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دونوں پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ روزہ کہے گا اللہ دن کو بھوکا پیاسا رکھا،
میری شفاعت قبول کر۔ قرآن کے اللہ رات کو میں نے جگہ رکھا، میری شفاعت قبول کر۔ اللہ فرمائے کہ تم دونوں کی سفارش قبول ہے اور میں اس کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ جن کی دن بھی سفارش، اور اس کی دن بھی برکت والی، رات بھی برکت والی، رات قرآن کے انوارات سے اور دن روزے کے انوارات سے، جس کے بعد فرمایا صوم بولی ماننا کسی بھی روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ، آج پورے عالم میں یہ کیفیت ہے کہ جگہ جگہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ پہلے تو صرف مسجدوں میں ہوتے تھے، اور مسجدوں کے اندر بھی کہیں آپس ملتا تھا، ورنہ علم تعالیٰ کی تراویحوں کی جو فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے اسے لکھا کہ آپس میں نہیں ملتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ 10 پڑھ رہے ہیں، اتنے آپس ہو گئے۔ اور باہر ملکوں میں چلے جاؤ، ہمارے دوست ہیں وہ ہمیشہ فون کرتے ہیں رمضان سے پہلے، تو خود حالانکہ امام ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بالکل حرمین کا اجماع کی طرح۔ وہ کہتے ہیں 4 تراویح خود مجھے امام کو بڑی مشکل سے 4 ملتی ہے، کیونکہ حافظ اتنے ہیں کہ 2 کر کے سب کو تقسیم کرنی پڑتی ہے، یہ 2 میں پڑھاؤں گا، 2 میرا بچہ پڑھائے گا، 2 میرا بچہ، آخری 4 کہتے مجھے ملتی ہے۔ اب ماشاءاللہ کتنا قرآن مجید گھروں میں، ابھی میں کراچی گیا، کتنے گھروں میں الحمدللہ قرآن ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھو حاجی صاحب نے بھی یہاں پر اہتمام کیا قرآن مجید کا۔ اس کا عجیب نور ہے پورے عالم میں، جب یہ قرآن کا نور نکلتا ہے ظلمتیں دور ہوتی ہیں، کفر دور ہوتا ہے، اندھیرے دور ہوتے ہیں، گمراہیاں دور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج پورے عالم میں اسلام اوپر آ رہا ہے، نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں، کفر اپنا زور لگا رہا ہے، لیکن اس جانور کی طرح ہے جو ذبح، جو مرنے کے قریب ہو تو ٹانگیں مارتا ہے، بالکل وہی اس کی کیفیت ہے کہ مر رہا ہے اور ایک دن سے مر جانا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ حالات ہے، کسی ملک میں چلے جائیں، اوہ ماشاءاللہ قرآن مجید اول نمبر پر ہے۔ آج بھی قرآن مجید کو ہدایت پھیلا رہا ہے۔ لوگ سنتے ہیں یہ کیا اسی کتاب، یہ کیا کتاب، پڑھنے والے کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس طرح سینے میں جمع ہوتی ہے، آج تک اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ کیسے جمع ہوتی ہے۔ کوئی بھی عربی کتاب اس سے بھی آسان ہو، کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ سمجھ آتی ہوں گے، خصوصاً جو زبان نہیں جانتے۔ ہم لوگ زبان نہیں، لیکن ہمارا بچہ ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم یہ کرائیں گے، جب اللہ کرائیں گے تو بندہ کیسے نہیں کرے گا، بولو کرائیں گے تو بندہ کیسے نہیں کرے گا، بندہ ضرور کر لے گا۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت واغفر بنا كما أنت غفر لك أنت التواب والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ حاجی صحیح صاحب یہاں جو قرآن مجید یا اللہ پڑھنے والے نے پڑھا، سننے والے نے سنا، اس کو قبول فرما یا اللہ، اس کو قبول فرما، اس قرآن مجید کو یا اللہ ہمارے لیے اللہ قیامت میں سفارشی فرما، دنیا میں ہمارا ساتھی فرما، خانہ غیر خانہ نہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، اللہ روزے کو بھی ہمارا شفاعت اور سفارشی فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ عیسیٰ کے گھر میں خوب خیر و برکت عطا فرما، اللہ یا اللہ خوب برکات نصیب فرما، دین اور دنیا میں ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما، اللہ یہاں پر اس قرآن ختم قرآن کی اس دعا میں ہم سب کو ان نے شامل کیا ہے اور ان کے شکر گزار ہیں، اللہ دعائیں قبول ہوتی ہے ایسے موقع پر ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، پوری امت کی مشکلات کو دور فرما، اللہ اقصی مسجد میں یا اللہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو مارا جا رہا ہے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے نظریات اور سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ قرآن مجید کی بہاریں، یہ حدیث کی بہاریں سب مدارس کی وجہ سے ہے، مساجد کی وجہ سے ہے، اللہ مساجد، مدارس، خانقاہیں اور مراکز کی خوب حفاظت فرما، مدرسوں کو خوب ترقی عطا فرما، اللہ مساجد میں لوگ یہاں کا مرکزی ادارہ ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما، اللہ پورے شہر کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، جس نے محبت بھی کی ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، جو روپیہ خرچ ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اللہ کی عظیم الشان صدقہ جاریہ، اللہ 80 سال سے جس کا فیض چل رہا ہے یا اللہ ہمیشہ سے یا اللہ اس کے فیض میں جاری ساری فرما، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو اس کی
کی خدمت کے لیے تو استعمال فرما. اللہ اللہ پورے عالم میں قرآن مجید کے اخبارات کو، اس کی تعلیمات کو، دین کو، اسلام کو عام اور تام فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. ایمان والوں کو اللہ والا فرما. اپنا تعلق خاص نصیب فرما. قرآن مجید کا خاص تعلق نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اللہ اللہ صاحب کے والد صاحب حاجی نذیر صاحب بڑے آدمی تھے. اللہ اللہ بہت دیندار تھے. اپنے اولادوں کو بھی دین کی طرف لگائے، ان کو دینی ذوق عطا کیا. یا اللہ حاج صاحب کی میری صاحب مغفرت فرما. اللہ یا اللہ دلشاد صاحب کی مغفرت فرما. اور جی یہاں پر جو بیٹھے ہمارے والدین اساتذہ مشائخ سب کی میری صاحب مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوست سے پریشانی دور فرما. رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما. ہمارے شہر کے چپے چپے پر رحمت نازل فرما. اس شہر کو ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرما، گمراہی سے محفوظ فرما. یہاں کے رہنے والوں کو اللہ والا فرما. اللہ کا ولی اور دوست فرما. اور اولاد کو اللہ والا فرما. اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ فرما. ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے دیہاتوں کو امن کا گہوارہ فرما. اور جگہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورا فرما. اللہ حاجی صاحب کو، ان کے تمام گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو خوب برکت عافیت نصیب فرما. ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.